سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس وہ 28 سالہ نوجوان غصے سے بولتا ہر چیز تباہ کرنے کے در پہ تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ورنہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دیتا۔ کسی صورت بھی یہ شادی نہیں کروں گا، سن لیں آپ سب، ہمیں نہیں، تمہیں کچھ ہو گیا ہے وجدان۔ اب بوڑھے دادا کو یوں ذلیل کرواؤ گے؟ میں تمہاری چچا کو سامان دے کر آیا ہوں وجدان، تمہاری شادی عمل سے ہی ہوگی۔ سکندر شاہ اپنی اصلی جلال میں آتے ہوئے بولے۔ شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ سامنے ان کے مد مقابل کھڑا نوجوان غصے اور ضد میں انہی کا پوتا ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں دادا جان، میں آپ کی یہ بات نہیں ماننے والا۔ اب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، ہمیشہ اسے بچوں کی طرح پیار سے ٹریٹ کیا، گود میں اٹھا کر گھمانے لے جاتا تھا میں اسے، اور اب کیسے اسے اپنی بیوی بنا لوں؟ حد کرتے ہیں آپ بھی۔ بولتے ہوئے وجدان کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے لیے یہ خیال ہی سوہانے روح تھا کہ وہ اسے چھوٹی سی لڑکی کو کیسے اپنے نگاہ میں لے لے جسے وہ گود میں اٹھا کر پیار کیا کرتا تھا۔ سکندر شاہ نے ماتھے پر بل ڈالے، اپنے لاڈلے پوتے کو گھورا۔ اب اتنی بھی بچی نہیں ہے، 15 سال کی ہونے والی ہے، بیچ کے چند سال ہی تو ہیں۔ وجدان نے بے یقینی سے اپنے دادا جان کو دیکھا، جو نہ جانے کیوں ضد پر اڑے ہوئے تھے، اور عمروں کا واضح فرق جیسے ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا۔ ہاں، بس 12 سال چھوٹی ہے مجھ سے، کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے نا؟ وہ دانت پیستے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا تو سکندر شاہ نے بے اختیار پہلو بدلا۔ ہاں تو 12 سال کوئی اتنی بھی زیادہ نہیں ہوتے، اور ویسے بھی لڑکیاں بہت جلد بڑی لگنے لگتی ہیں۔ وہ بھی اسے ڈرتا تھے، کہاں تک اس کی بات کو خاطر میں لاتے۔ دادا جان پلیز، کیا ہو گیا؟ وجدان اب یہ بار بے بسی سے بولا تھا۔ بس وجدان شاہ، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میرا مرا وہ منہ دیکھو گے، میری زبان کا کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، میں معذرت کر لوں گا ان سے، بس تم اپنی ضد پر ڈٹے رہنا۔ سکندر شاہ شدید غصے سے بولتے ہوئے منہ دوسری طرف موڑ گئے۔ داجان، سکندر شاہ کے منہ موڑنے پر وہ بے چینی سے آگے بڑھتے ہوئے بولا، بس چلے جاؤ یہاں سے، مر گیا داجان تمہارا۔ بنا پلٹے یوں ہی سخت لہجے میں جواب آیا۔ اپنے داجان کے ایسے الفاظ سن کر وہ کب سے لڑ رہا تھا اور سمجھا رہا تھا کہ جس سے اس کی شادی کروائی جا رہی ہے وہ اسے 12 سال چھوٹی ہے، سب کچھ بھول کر ایک فیصلہ کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ اسے کہاں برداشت تھا اپنے داجان کی تکلیف دینا یا ان کے کسی بھی فیصلے کے خلاف جانا۔ اپنی 18 سالہ زندگی میں اس نے اپنے دادا کو اپنی تمام نخرے اور لاڈ اٹھاتے دیکھا تھا، وہ کیسے انہیں تکلیف سے دوچار کر سکتا تھا؟ ٹھیک ہے داجان، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے ہی کر لیں، بتا دیجیے گا کب اور کہاں سائن کرنے ہیں، میں پہنچ جاؤں گا۔ ان کے قریب آتے سکندر شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اور سپاٹ تاثرات سے یہ کہہ کر بنا اگلا کوئی جواب سنے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے سکندر شاہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ سکندر شاہ اور فضیلت بیگم کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ سکندر شاہ نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں خاندان میں ہی کر کے نہ صرف اپنی اولاد کو قریب رکھا بلکہ اپنے بھائی کے ساتھ رشتے کی بھی مزید مضبوط کر لیا تھا۔ ثانیہ بیگم اور سیما بیگم سگی بہنیں تھیں۔ ایک ہی گھر میں بیاہ جانے کے بعد انہوں نے شاہ حویلی کو بڑی محبت اور سمجھداری سے سنبھال لیا تھا۔ ارمان شاہ اور ثانیہ بیگم کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹا آشیش شاہ تھا جس کی شادی بھی خاندان میں ہی ہوئی تھی، جبکہ دوسرا بیٹا وجدان شاہ ابھی کمارا تھا۔ سکندر شاہ کی حویلی میں ایک پرانا رواج تھا کہ بچوں کی شادیاں خاندان سے باہر نہیں کی جاتی۔ اسی وجہ سے آشیش شاہ کے لیے تو خاندان میں ہی مناسب رشتہ مل گیا تھا، مگر وجدان شاہ کے لیے خاندان میں اس کی ہم عمر کوئی لڑکی موجود نہ تھی۔ جو لڑکیاں تھیں ان میں سے کچھ بہت چھوٹی تھیں اور باقیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ اب صرف فرقان شاہ اور سیما بیگم کی اکلوتی لاڈلی بیٹی امل شاہ باقی رہ گئی تھی، جو محض 15 برس کی تھی۔ وہ سنہرے بالوں والی ایک نہایت حسین گڑیا معلوم ہوتی تھی۔ ویسے تو شاہ خاندان کی ہر لڑکی ہی حسین تھی، مگر جہاں بات امل فرقان شاہ کی ہوتی وہاں پر زبان خاموش ہو جاتی۔ نیلی آنکھوں، سفید سرخی مائل چہرے اور دلکش قد و فال کی مالک وہ لڑکی اپنی غیر معمولی خوبصورتی کی وجہ سے پورے خاندان میں مشہور تھی۔ ابھی بس صرف 15 سال کی تھی اور اس کے لیے رشتے آنے بھی شروع ہو چکے تھے۔ وجدان کی بڑھتی عمر اور عمل کے لیے آنے والے رشتوں کی تعداد دیکھ کر سکندر شاہ نے دونوں کی شادی کی بات طے کر دی۔ جیسے ہی یہ بات وجدان کے کانوں تک پہنچی وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ والدین سے بات کرنے کے بعد بھی جب کسی نے اس کی ایک نہ سنی تو وہ سیدھا اپنے داجان شاہ سکندر شاہ کے پاس جا پہنچا، مگر سکندر شاہ بھی اپنے فیصلوں میں بے حد پختہ تھے۔ آخرکار انہوں نے وجدان کی ہر ضد توڑ کر اپنی بات منوا ہی لی۔
وہ اپنے ہی دل میں دوپٹہ گلے میں ڈالے صحن میں اچھلتی کودتی چلی جا رہی تھی۔ شام کی نرم ہوا اور اس کے سنہرے کندھوں تک آتے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ تھی کہ اچانک کسی مضبوط وجود سے اس کی ایسی ٹکر ہوئی کہ وہ سنبھل ہی نہ سکی۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ یا اللہ، میرا سر! اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی چٹان سے جا ٹکرائی ہو۔ وہ منہ بنائے 2 قدم پیچھے ہٹی اور سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ سامنے دیکھا تو وجدان شاہ کو اپنے اوپر جھکا پایا۔ لمبا قد، سخت نقوش اور غصے سے سلگتی آنکھیں۔ اس نے ناگواری سے اسے گھورا اور کرخت لہجے میں بولا، اندھی ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ ہر وقت اچھل کود، بالکل چھوٹی بچی ہو تم۔ عقل بھی نہیں ہے کیا؟ امل نے ہڑبڑا کر دوپٹہ سنبھالا اور شرمندہ سی ہنسی ہنس دی۔ نہیں لالا، میں دیکھ ہی رہی تھی، اصل میں آپ اچانک سامنے آ گئے تھے۔ وجدان نے آئیبرو جھکائے۔ اچھا، یعنی قصور میرا ہے؟ امل نے اپنے ماتھے کو سہلاتے ہوئے معصومیت سے سر ہلایا۔ تھوڑا سا، وہ بے یقینی سے بولا۔ تھوڑا سا؟ امل نے ہنسی دبائی۔ جی، آپ ایسے آ رہے تھے جیسے کوئی بگمبو، بڑے بڑے قدم، اتنا غصہ، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری حویلی آپ کی جاگیر ہو۔ وجدان چند لمحے سے اسے گھورتا رہا، پھر ایک دم جھک کر بولا، وٹ بگمبو؟ یہ کون سی مخلوق ہوتی ہے؟ امل کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بس آپ جیسی۔ اس کی بات پر وجدان نے فوراً اس کے نرم بازو پکڑ لیے۔ امل وہ دھاڑا تو امل کی ہنسی وہیں سمٹ گئی۔ آپ لالا، درد ہو رہا ہے؟ اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو جھلملا اٹھے۔ وجدان کا غصہ ایک لمحے کو جیسے نہیں رکیا۔ اس نے پہلی بار غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، گلابی رخسار، لرزتے ہونٹ اور آنکھوں میں تیرتی نمی۔ وہ چند ثانیہ خاموش رہا، پھر جھنجھلا کر اس کی گرفت ڈھیلی کر دی۔ ہاں، ذرا سنبھل کر چلا کرو، اور ہاں، یہ عجیب نام میرے لیے استعمال مت کرنا، سمجھی؟ یہ کہہ کر وہ لمبے قدموں سے وہاں سے چلا گیا۔ امل حیرت سے اس کی جاتی ہوئی پشت کو دیکھتی رہی، پھر اپنے بازو سہلاتے ہوئے بڑبڑائی، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو ایسے نہیں بولتے تھے، لیکن بگیمبو والا نام ان پر اچھا لگتا ہے۔ وہ معصوم کہا جاتی تھی کہ قسمتوں سے عمر بھر کے لیے اسی شخص کے نام کر چکی ہے۔ دوسری طرف وجدان ابھی بھی اپنے کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ ثانیہ بیگم خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ اندر آئی۔ میرا بچہ، تم نے تو مجھے خوش کر دیا، امل کے لیے ہاں کر کے تم نے میرا دل جیت لیا۔ کتنی اچھی بچی ہے، بالکل گڑیا جیسی۔ وجدان نے بیزاری سے سانس بھری۔ کیا اچھی اماں سائیں، آپ اسے میری دلہن بنانے کا سوچ رہی ہیں، جبکہ اس کی زبان مجھے لالا کہتے نہیں تھکتی۔ چھوٹی بچی ہے، وہ مجھے بھائی سمجھتی ہے، اور آپ سب بصیر ہیں کہ میں اس کا سیاں بن جاؤں۔ وجدان، ثانیہ بیگم نے نرمی سے ٹوکا۔ وہ تلخی سے ہنس پڑا۔ دادا جان نے جذباتی بلیک میلنگ کر کے مجھ سے ہاں تو کروا لی، مگر میں ابھی سے صاف کہہ دیتا ہوں کہ یہ رشتہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔ وہ صرف 15 سال کی ناسمجھ لڑکی ہے، اسے دنیا کی کوئی سمجھ نہیں۔ اس کی بات سن کر ثانیہ بیگم کے دل سے بے اختیار صاف پار نکلا۔ ایسا نہیں کہتے بیٹا، وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ آج وہ بچی ہے، کل سمجھدار بھی ہو جائے گی، اور پھر ہماری خاندانی روایت بھی یہی ہے کہ تمہاری شادی عمل سے ہو۔ کبھی اس کے معصوم دل کے بارے میں بھی سوچو۔ وجدان نے طنزی انداز میں ہنکارا بھرا۔ معصوم دل؟ اماں سائیں، وہ تو ابھی تک مجھے بگیمبو کہتی ہے، باہر بھاگتے بھاگتے مجھ سے ٹکرائی تھی۔ ثانیہ بیگم ایک لمحے کو چونکی، پھر ہنس پڑی۔ تو تم واقعی اتنا غصے میں چل رہے تھے؟ اماں سائیں، وجدان جھنجھلا گیا، مگر ان کی ہنسی کے باوجود اس کے ذہن میں بار بار وہی نیلی آنکھوں والی لڑکی آ رہی تھی جو ماتھا سہلاتے ہوئے پوری سنجیدگی سے اسے بگیمبو قرار دے رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر وہ خیال دل سے نکالنا چاہا، لیکن کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو پہلی ہی ملاقات میں دل کے کسی کونے میں چپکے سے جگہ بنا لیتے ہیں اور پھر چاہنے کے باوجود بھلائے نہیں جاتے۔ واٹ؟ میری شادی؟ میں دلہن بنوں گی جیسے ربیکہ آپی بنی تھی؟ سیما بیگم کے بتانے پر وہ معصومیت سے بھرے لہجے میں بولی۔ دلہن بننے کا شوق اسے ہمیشہ سے تھا، یہی سوچ کر وہ بے حد خوش ہو رہی تھی، مگر اچانک کچھ یاد آیا تو اس نے جلدی سے سیما بیگم کے ہاتھ تھام لی۔ اماں سائیں، میرا دلہا کیسا ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ میں تو اسے دیکھا بھی نہیں، وہ مجھے دیکھنے بھی نہیں آیا، پھر شادی کیسے ہوگی؟ اس کی بات پر سیما بیگم ہنس پڑی، جبکہ اسی دوران اندر آتی ثانیہ بیگم بھی اپنی ہونے والی بہو کی معصومیت دیکھ کر مسکرا دی۔ ارے بھائی، تمہارا دلہا گھر کا ہی فرد ہے، اس لیے وہ تمہیں دیکھنے نہیں آیا،
سیما بیگم نے محبت سے کہا۔ گھر کا پٹ؟ امل نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ بھی مزید کچھ پوچھنے ہی والی تھی کہ ثانیہ بیگم بول اٹھی۔ ہاں میری گڑیا، وجدان بنے گا میری بیٹی کا دلہا۔ کیا وجدان؟ میرا مطلب وجدان لالا؟ وہ کیسے؟ وہ تو لالا ہے اور کوئی لڑکی اپنے بھائی سے شادی تھوڑی کرتی ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی جیسے وجدان سامنے کھڑا ہو۔ صبح کا واقعہ ابھی تک اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ وجدان سے ڈانٹ کھانے کے خوف نے اسے سہما دیا۔ وہ شرارتی ضرور تھی مگر ہر درجہ معصوم بھی۔ گھر کی سب سے لاڈلی ہونے کی وجہ سے کوئی اسے کچھ نہیں کہتا۔ وجدان بھی زیادہ سختی نہیں کرتا تھا، لیکن جب وہ اپنی گہری سرمئی آنکھوں سے اسے گھورتا تو عمل کے دل میں انجانے سے خوف اتر آتا۔ ثانیہ بیگم نے اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا اور نرمی سے بولی، بیٹا اب وہ تمہارے لالا نہیں تمہارے شوہر بنیں گے۔ مگر اماں سائیں؟ خوشی کے ساتھ ساتھ دولہے کا نام سن کر اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر بھی جاگا۔ ازدواجی تعلق کیا ہوتا ہے وہ اس سے بالکل ناواقف تھی۔ ہاں یہ ضرور جانتی تھی کہ شادی میں نئے کپڑے ملتے ہیں، دلہن بنا جاتا ہے اور سب اسے پیار کرتے ہیں، اس لیے یہ سب اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرا بچہ، وہ تم سے کچھ نہیں کہیں گے، ہم سب اپنے بچے کے ساتھ ہیں۔ ثانیہ بیگم نے اس کا دل کا خوف بھانپتے ہوئے محبت سے کہا۔ عمل نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا، مگر اس کے ننھے سے دل میں خوشی اور گھبراہٹ دونوں ایک ساتھ جگہ بنا چکی تھی۔ سفید لباس، بلیک چادر اوڑھے، کندھے پر ڈالے، وہ بنا کسی آرائش کے ہی ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ وہ بے حد ہینڈسم اور پرکشش نوجوان تھا جس پر خاندان کی ہی نہیں باہر کی لڑکیاں بھی مرتی تھیں، لیکن کوئی بھی اس کی عمر کی نہیں تھی، کچھ بڑی تھی تو کچھ بہت چھوٹی۔ عاشق کے ساتھ وہ لان میں مہندی کے مناسبت سے کی گئی ارینجمنٹس کو دیکھنے آیا تھا۔ انتہائی خوبصورت گلاب اور موتی کے پھولوں سے سجایا گیا لان میں رکھے گئے جھولے کو پھولوں کی مدد سے سجا کر دلہے اور دلہن کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا۔ بھائی اور کزن کے ساتھ چلتا وہ جھولے پر آ بیٹھا، جبکہ چہرے کے تاثرات سرد ہی تھے۔ اس کے دوستوں اور باقی لڑکوں کے رسم کرنے کے بعد ثانیہ بیگم اس کے دلہن کو لے کر آئیں۔ وہ جو یوں ہی سڑی سی شکل دیکھ کر بیٹھا تھا، سامنے سے آتی لڑکی کو دیکھ کر ہوش گنواتا اٹھا کھڑا ہوا۔ وہ تو یہ تک بھول گیا تھا کہ وہ شادی کے کتنا خلاف ہے۔ سامنے حسین پری نما لڑکی کو دیکھتا وہ سب کچھ بھولتا جا رہا تھا، جیسے وہ ایک بچی سمجھ کر شادی سے انکار کر رہا تھا۔ اس کے حسن کو دیکھتے وہ اپنا آپ اس لڑکی کی نیلی آنکھوں میں غرق ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ خوبصورت سا تھی لیکن ایسا سمجھ کر اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اسے یوں بے خود اور بہت دیکھ کر ثانیہ بیگم کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی ہونے والی بہو پر طاقت تھی، اس کی معصوم صورت، اس کا حسن وجدان کے دل پر اثر نہ چھوڑے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ عمل کی خوبصورتی کے آگے ان کا بیٹا ایک نہ ایک دن گھٹنے ٹیک ہی دے گا، مگر اتنی جلدی یہ انہوں نے نہیں سوچا تھا۔ آخر کا وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار۔ وہ لڑکی اپنی دلہن بننے کی خواہش پوری کرنے پر ہی خوش تھی، بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی ہیوی لہنگے کے ساتھ ہی گھوم گھوم کر سب کو بتا دے کہ وہ دلہن بن کر کتنی خوش ہے۔ فنکشن شام کا تھا، اسی وجہ سے وہ کمرے سے نکلتی نیچے باغیچے میں ٹہلنے گئی۔ ارے عمل میری جان، یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ اور اتنی ہیوی لباس میں بیٹا، کہیں گر گئی تو؟ چلو میرے ساتھ، میں آپ کو کمرے تک چھوڑ دیتی ہوں، آپ کی میک اپ والی آپ کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ حویلی کی یہ خاندانی ملازمہ عمل کو باغیچے میں ٹہلنے دیکھ کر اس کی طرف آتے ہوئے بولی، جبکہ وہ بازو پھیلا کر شوخی سے گھوم گئی تھی۔ ارے بوا، کروا لوں گی میک اپ، اب میک اپ بھی ویسے مجھے میک اپ کروانے کی جلدی نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں تھوڑا لیٹ میک اپ کرواؤں تاکہ دیر تک فریش رہے۔ جبکہ اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھتا وجدان اسے سر جھٹک کر رہ گیا۔ نہ جانے رات اسے کیا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ہی فیلنگ سمجھنے سے قاصر تھا، پھر خوبصورت طریقے سے دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ تمام رسموں کے بعد عمل کے وجدان کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ سیما بیگم نے اسے بہت سارے نصیحتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کچھ سمجھایا بھی تھا۔ اس کے بعد وہ عمل کو وجدان کے بیڈ پر بٹھاتی کمرے سے نکل آئی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے نظر عمل پر پڑی تھی، جو بھاری لہنگے کو بیڈ پر اچھے سے پھیلائے یوں ہی گھونگھٹ اوڑھے بیڈ پر بڑی شان سے بیٹھی تھی۔ ہائے اللہ، وجدان تو آ گئے، اب مجھے گفٹ بھی دیں گے اور مجھ سے پیار بھی کریں گے۔ نیٹ کے گھونگھٹ سے
اندر آتے وجدان کو دیکھتی وہ مووی کے سین کو یاد کرتے ہوئے ایکسائٹڈ سے بولی۔ اس کو یوں ہی بیٹھے دیکھ وہ مضبوط قدم اٹھاتا قریب آیا۔ تم مجھ سے چھپ رہی ہو امل؟ وہ اس کی اپنی طرف آتے قدموں پر نظر گاڑی کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک دم اس کی آواز آنے پر اچھلی۔ اس کے ڈر جانے پر وجدان دل کھول کر مسکرایا۔ ارے اتنا ڈر؟ تمہیں تو شادی کا شوق نہیں تھا؟ وہ یوں چھپ کیوں رہی ہو؟ ڈر بھی رہی ہو؟ وہ بالکل اس کے قریب آتا اس کے گھونگھٹ کو ایک پل میں پلٹ چکا تھا۔ جیسے ہی نظریں اس کے بھرپور حسین چہرے پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی، جبکہ امل شاہ تو اس کے افطار پر ہکی بکی رہ گئی تھی۔ نہیں، میں چھپ تو نہیں رہی، میں تو گھونگھٹ اور اوڑھ کر بیٹھی تھی، دلہن ہوں نا میں۔ پہچان کی عجیب سی نظریں اپنے اوپر محسوس کرتی وہ ہاتھوں کی انگلیاں چٹکتے ہوئے بولی۔ انداز ہمیشہ کی طرح معصوم تھا۔ اچھا، تو یہ گھونگھٹ کس وجہ سے تھا؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہ رہا تھا، کہ اتنا تو وہ اسے جانتا تھا کہ اتنی عقل اس میں نہیں ہے کہ وہ اس لیے گھونگھٹ اڑے کہ اس کا شوہر سب سے پہلے اسے دیکھے۔ یقیناً اس کی بیوی کا کوئی اور ہی مطلب تھا گھونگھٹ اوڑھنے کے پیچھے۔ وہ میں نے فلم میں دیکھا تھا کہ دلہن گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھتی ہے تو اس کا شوہر اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اسے گفٹ دیتا ہے۔ لاؤ دو میرا گفٹ لالا، اور میری تعریف بھی کرو۔ کہ جلدی سے گھونگھٹ اوڑھنے کی وجہ بتاتے اپنے گفٹ کے لیے ہاتھ بھی آگے پھیلا گئی، جبکہ اس کا گھونگھٹ اوڑھنے کا اصل مطلب سمجھتے وہ مسکرایا۔ گڈ بیبی۔ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ تو دے نا میرا چپ۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی وجدان اس کے مزید قریب ہوتے لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر انگلی رکھتا اسے چپ ہونے کا اشارہ کر گیا۔ گفٹ کے لیے پہلے مجھے خود کو اچھے سے دیکھنے تو دو، وہ دل موہ لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا اس کے خوش ربا حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سرخ رنگ میں اس کی خوبصورت سرخ و سفید رنگت چمک رہی تھی۔ وجدان نے تو آج تک اسے 2 پونیوں اور ٹراؤزر شرٹس میں ہی دیکھا تھا، اور آج وہ دلہن بنی اس کے جذبات کو آگ لگا رہی تھی۔ وہ کب سے وجدان کی نظروں کی تپش اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی، مگر گفٹ کے لالچ میں وہ یوں ہی اسے خود کو دیکھنے دے رہی تھی۔ بس بھی کریں، کتنا دیکھیں گے دوستو، دیکھتے ہیں، دے میرا گفٹ بس۔ کافی دیر بعد جب وجدان نے اپنی نظریں نہیں ہٹائیں، وہ تھکتی دوبارہ سے اپنے گفٹ کے بارے میں کہنے والی تھی، جب وہ ایک جست میں اس کے قریب ہوتا اس کے خوبصورت ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ امل کا تو رنگ ہی نیلا ہو گیا تھا۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ شادی کے بعد ایسا کچھ ہوتا ہے۔ اس نے بار بار پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، تبھی وجدان نے اسے کھینچ کر گود میں بھرتے اس کے بھیگے لبوں کو لبوں میں دبایا۔ وہ اس قدر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں شدت جکڑے ہوئے تھا کہ اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ امل کو اپنی سانسیں رکتی بھی محسوس ہو رہی تھی، بے بسی کے مارے اور کچھ ہونٹوں پر ہونے والی تکلیف کے مارے۔ خوبصورت نیلی آنکھوں سے آنسو نکلتے وجدان شاہ کے چہرے پر گرے۔ اپنے چہرے پر گیلا پن محسوس کرتے وہ ایک دم ہوش میں آتا پیچھے ہوا۔ وجدان کو پیچھے ہوتا دیکھ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ آپ دور ہٹے مجھ سے، بہت گندے ہیں آپ، وہ اونچی آواز میں روتی ہوئی اپنے دونوں ہاتھوں سے وجدان کو دھکا مارتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا امل میری جان، کوئی گندا کام نہیں ہے یہ، اسے پیار کرنا کہتے ہیں میاں بیوی میں، یہی ہوتا ہے۔ اسے یوں روتے دیکھ وجدان بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ نہیں دور رہیں آپ، بہت گندے ہیں، کون نکالا آپ نے میرا؟ اپنے ہونٹوں پر وجدان کے دیے گئے زخم پر ہاتھ پھیرتے وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ امل فار گاڈ سے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شوہر ہوں تمہارا یار۔ اس کے ہاتھوں کو قابو کرتے ہوئے اپنے غصے پر بھی قابو پانے کی کوشش کرتے بولا۔ صبح میں باہر سب کو بتاؤ گی کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے وجدان کے سر پہ دھماکہ کیا۔ وٹ کیا بتاؤ گے تم سب کو؟ وہ تو ایک دم چیخ ہی اٹھا۔ وجدان کی اونچی آواز پر وہ ڈرتے ہوئے معصومیت سے آنکھیں میچ گئی۔ بولو بھی، اب یوں کبوتری کی طرح آنکھیں کیوں بند کر لی؟ کیا بتاؤ گے تم سب کو؟ کیا شکار لگاؤ گے تم میری؟ اسے ڈرتے ہوئے آنکھیں بند کرتے دیکھ وجدان اس کے بازوؤں پر سخت گرفت کرتے ہوئے بولا۔ میں دال جان کو بتاؤں گی کہ آپ گندے یا یہ کس کرتے ہیں اور گندے ہیں آپ، مجھے چھوڑے، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، وہ روتے ہوئے عشقیوں سے بولی۔ پہلے وجدان کی کس اور اب
اس کا غصہ دیکھ کر وہ بری طرح ڈر گئی. تم پاگل ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ یا اللہ، کہاں پھنس گیا میں. سنو عمل، خبردار یہاں سے جانے کا نام بھی لیا تو ابھی یہاں زخم دیا اور پھر ایسی جگہ دوں گا کہ خود کو بھی بتا نہیں سکوں گی. آئی سمجھ؟ اور اگر اتنی سی بات بھی کمرے کے باہر کسی کو پتہ چلی تو میں تمہارا اچھے سے علاج کروں گا. اسے زخم خوار تاثرات سے کہتا وہ ایک جھٹکے میں اسے چھوڑتا روم سے ملیکہ اسٹڈی میں چلا گیا تھا. اس کے جانے کا کافی دیر بعد بھی وہ روتے رہی، بار بار ہونٹوں کو صاف کرتی رہی. وہ معصومیت سے اس کا لمس اپنے ہونٹوں سے مٹانے کی کوشش کر رہی تھی. روتے روتے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی. جبکہ وہ اس کے رونے کی آوازیں بند ہوتی محسوس کرتا اسٹڈی سے باہر آیا. نظر سامنے بیڈ پر آڑے ترچھے وجود پر پڑی. اتنی ہیوی جویلری پہن کر کون سوتا ہے پاگل لڑکی. اسے یوں ہی لیٹے دیکھ وہ تعصب سے سر جھٹکتا قریب آیا. وہ اسے ڈانٹنا نہیں چاہتا تھا مگر اس کی عجیب باتیں اس کے غصے کو مزید بڑھاوا دے گئی تھی. بیڈ کے قریب آتا وہ بیٹھ کر آنکھ کے سائڈ پر نیچے جھکتا. عمل کے سر پر سے آدھا لٹکا دوپٹہ اتار کر نیچے گرا. ماتھے پر سے بھاری بندیاں اتارتے نظر اس کے خوبصورت بند سوجی ہوئی نیلی آنکھوں پر پڑی. اس آنکھوں نے فرسان شاہ کے کہیں کا نہیں چھوڑا. سرگوشی میں بولتا وہ نرمی سے اس کی آنکھوں پر نامحسوس سا لمس چھوڑتا. اب اس کی گردن سے بھاری نیکلس نکال رہا تھا. اللہ، اتنی چھوٹی سی اتنی بھاری جویلری. منہ پر سوڑتے اس کی لال ہوتی گردن کو اپنی انگلیوں کے لمس سے مہکائے. وہ گردن پر بھی ہونٹ رکھ گیا. پیچھے ہوتا کچھ دیر مسیدو سے یوں ہی دیکھنے کے بعد ساری چیزیں اٹھا کر کبٹ میں رکھتے دوبارہ بیڈ کی دوسری طرف آیا. چیک وہ پہلے ہی اسٹڈی سے ملیکہ واش روم میں کر آیا تھا. بیڈ پر چڑھتے بالکل اس کے قریب آتے وہ اس کو سینے سے لگا کر آنکھیں موند گیا. پیار تو اس رات ہی ہو گیا تھا جس رات وہ پھولوں سے سجی تھی. خوبصورت کمرے میں پردوں میں آتی ہلکی ہلکی روشنی پر وہ کسمسائی. اسے کہاں عادت تھی ہلکی سی روشنی میں بھی سونے کی، حالانکہ اس عمر کے بچوں کو اندھیرے میں سونے سے ڈر لگتا ہوتا. مگر عمل حویلی کا ایک ایسا نمونہ تھی جسے تب تک نیند نہیں آتی تھی تب تک وہ سارے کمرے میں اندھیرے کا راج نہ کرتے. اب یوں ہی روشنی میں اور جسم میں ہوتی ہلکی سی جھمر پر اس کی آنکھیں کھلی مندی مندی آنکھیں کھولتی اور ایک گیٹ دیکھنے میں سب سمجھنے میں مصروف تھی. جب نظر سامنے والی ٹنگی تصویر پر پڑی، گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا وہ وجدان شاہ. تصویر کو دیکھتے اسے ایک دم وہ ظالم شخص یاد آیا جو کل رات اس کے ہونٹوں پر زخم دے گیا. گندے. تصویر کو دیکھتے بے-ساختہ اس کے منہ سے یہی نکلا. مگر پھر جلدی سے ڈر کے مارے ارد گرد بھی دیکھا تو کہیں وہ سن تو نہیں رہا. مگر اپنے آس پاس کسی کو موجود نہ پا کر ایک دم اٹھی. بمشکل بھاری لنگی کو سنبھالے وہ کبٹ سے اپنے کپڑے نکالتے واش روم میں بند ہو گئی. سدے شکر اس کا سارا سامان سیما بیگم پہلے ہی کبٹ میں رکھوا گئی تھی. اب تو وہ اٹھ گئی. نہ جانے اب کیسا برتاؤ کرے گی پاگل لڑکی. اس کا دھیان آتے ہی وہ سب بھولے اپنے کمرے کی طرف بڑھا. کمرے میں انٹر ہوتے ہی اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑائی مگر اس کی بیوی کہیں نظر نہیں آئی. اس سے پہلے وہ باہر نکلتا واش روم کا دروازہ کھلا تھا. سامنے وہ نیلی آنکھوں والی گڑیا فیروزی رنگ کی شلوار قمیض میں گیلے سلکی سے نرے بالوں کو سینے پر پھیلائے باہر آئی تھی. بس فرشان شاہ کی جان تو اتنے میں ہی فدا ہوئی تھی. ابھی وہ کچھ بولتا بے رحانی میں کیے گئے اس اگلے وار پر تو وہ گھائل ہی ہو گیا جب وہ بے رحانی میں اپنے گیلے نم بال ایک جھٹکے سے پیچھے کمر پر گرا گئے. جسم سے چپکی بالوں کی نمی کی وجہ سے گیلی قمیض عمل کے جسم کے خوبصورت قد و خال کو نمایاں کری تھی. فرشان شاہ نے بے بسی سے اپنے خشک ہونٹوں کو زبان کی مدد سے تر کیا. یا خدا، ابھی یہ چھوٹی ہو کر اتنی قہر ڈھا رہی ہے. اگر یہ ذرا بڑی ہوتی تو نہ جانے میرا کیا ہوتا. دل میں بڑبڑاتا وہ اس کی طرف پڑا. عمل نے بہت مزاحمت کی تھی اس کے دور جانے کی، لیکن وہ اسے اپنی مضبوطی میں لیا ہوا تھا. عمل کے آنسو بھی کام نہیں آ رہے تھے اور وہ اپنی محرم کے لیے رکھی گئی شدتیں لٹا رہا تھا. کافی دیر اس کی زبان اور لبوں کو سک کرنے کے بعد ڈیپ کس کرنے کے بعد وہ اپنی سانسیں بند ہوتے محسوس کرتا پیچھے ہوا. اس سے پہلے عمل روتے ہوئے پھولی سانسوں میں کچھ بولتی وہ دوبارہ پہلے سے دگنی شدت سے اس پر جھکا. اب کی بار فرشان کے ہاتھوں نے بھی بے باکی اور منمانی شروع کر دی. عمل کے ہونٹوں کو شدت سے اپنے ہونٹوں میں پیوست کیے وہ دونوں ہاتھوں سے اسے گود میں اٹھائے بنا
جدا کیے اسے بیڈ پر لے آیا۔ درِ شہوار کو بیڈ پر لٹاتے وہ اسی انداز میں اس کے اوپر جھکا، شدت جذبات سے اس قدر غالب تھے کہ وہ سب بھول گیا تھا، بس اتنی اپنی شدت اس پر لٹا رہا تھا۔ ہونٹوں سے ہونٹ ملائے جنونی ہوتا وہ ایک ہاتھ کی مدد سے عمل کی قمیض جھٹکتے اس کے بھیگے جسم سے الگ کرتا نیچے پھینک گیا۔ سامنے سرخ برا میں قید عمل کی دھڑکنیں اور سفید مخملی بدن دیکھ کر وجدان مزید مدہوش ہوا۔ عمل کے ہونٹ چھوڑتا وہ نیچے اس کے پیٹ پر ہونٹ لگ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید نیچے ہوتا، جب عمل ساری ہمت لگاتی ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ وجدان ابھی کچھ سمجھتا جب اسے اپنے چہرے پر ایک سناٹے دار تھپڑ محسوس ہوا۔ گندے گندے آپ میرے ساتھ گندے کام نہیں کر سکتے۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ وجدان کو وہیں سکتے کی کیفیت میں چھوڑے اپنی شرٹ اٹھا کر واش روم میں بند ہو گئی۔ پیچھے وہ ابھی تک اسٹل تھا۔ اس کے نازک ہاتھ کا تھپڑ وجدان کی حواس سلب کر گیا۔ مطلب اپنا حق لینے پر بھی وہ اسے کتنی دفعہ سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا تھا، مگر وہ لڑکی تھی کہ ہر بات پہ گندے گندے کا نعرہ لگانا نہیں بھول رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ غصے سے سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اٹھاتا کمرے سے ہی نکل گیا۔ ماما مجھے نہیں رہنا وجدان لالا کے کمرے میں، وہ بہت بے شرم ہے، وہ مجھے بیڈ ٹچ کرتے ہیں۔ سیما بیگم نے جلدی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا کہ کہیں کوئی اس کے نادر جملے سن نہ لے۔ کیا بات کری ہو تم عمل، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں نے کل سمجھایا تھا نا کہ وجدان تمہارا لالا نہیں ہے بلکہ تمہارا شوہر ہے۔ اس کی بات سنتے عمل نے برا سا منہ بنایا۔ لیکن مما وہ بہت گندے ہیں، وہ میرے کپڑے اتار کر مجھے کس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سیما بیگم نے بوکھلا کر جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے کھینچ کر بیڈ پر اپنے مقابل بٹھایا۔ ارے پاگل لڑکی، کیا بات کر رہی ہو؟ میں نے کل بتایا تھا نا کہ شوہر جو کچھ بھی کرے سب صحیح ہوتا ہے۔ لیکن مما وہ مجھے یہاں ہاتھ لگاتے ہیں۔ وہ اپنے سینے، ہونٹ اور پرائیویٹ جگہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ رات انہوں نے مجھے یہاں کس بھی کی، دیکھیں کتنا گندا زخم دے رہا، میرے ہونٹ کتنے گندے لگ رہے ہیں۔ وہ ماں کو اپنی سرخ گلابی ہونٹ دکھاتے ہوئے بولی، جو ابھی بھی وجدان کی شدت سے مزید سرخ ہو رہے تھے۔ عمل کیا ہو گیا؟ وہ تمہارا شوہر ہے بیٹا، اور شوہر یہی سب کرتے ہیں۔ اسلام نے میاں بیوی دونوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اس طرح سے ایک دوسرے کو پیار کریں، سب کے شوہر کرتے ہیں۔ وہ اسے سمجھانے کو ناپ تول کے الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ کیا مطلب پاپا بھی آپ کے ساتھ ایسے کرتے ہیں؟ اس قدر معصومیت سے سوال کر گئی کہ سیما بیگم اس کے سوال پر لال پیلی ہو گئی، جبکہ اندر آتی ثانیہ بیگم تو خود شرما گئی۔ عمل کیا ہوا مسائی؟ ماں کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، جاؤ کمرے میں۔ ثانیہ بیگم کو کمرے میں آتے دیکھ سیما بیگم بیٹی کو دیکھتے دانت پیس سے بولی۔ وہ ثانیہ بیگم کے سامنے مزید کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی اپنے بے عقل ہونے کا ثبوت دے۔ ثانیہ بیگم بہت اچھی تھی، مگر تھی تو ان کی بیٹی کی سانس نہ، اور ویسے بھی بیٹیوں کی مائیں اس سے زیادہ ہی سینسیٹیو ہوتی ہیں، اور درعمل جیسی بیٹیوں کی مائیں تو وہ کچھ زیادہ ہی۔ آج تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے اسے ولیمے والے دن سے غائب ہوئے۔ اس کے غائب ہونے پر ولیمہ بھی کینسل کر دیا گیا تھا۔ سب وہ یہی کہہ کر گیا تھا کہ بزنس کی وجہ سے لاہور میں کچھ کام ہے، مگر سیما بیگم اور عمل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس وجہ سے گیا۔ سکندر شاہ تو اسے کال کر کے کافی غصہ بھی ہو چکے تھے کہ نئی نویلی دلہن کو یوں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، بھلا اسے بھی ساتھ لے کر جاتا، مگر وہ دادا جان کو کیا بتاتا کہ کس وجہ سے یہاں خجل خوار ہو رہا تھا، جبکہ وہ 2 ہفتوں سے وہ سب بھولتی دوبارہ سے اپنی موج مستی میں واپس آ گئی۔ مگر سکینہ بیگم کے ڈانٹنے پر وہ ابھی بھی وجدان کے روم میں ہی تھی۔ کل سے تو پراپر اسکول کا جانا بھی اسٹارٹ کر دیا تھا۔ ماں کے تھوڑا بہت سمجھانے پر بھی اس نے کچھ اتنا زیادہ نہیں سوچا تھا۔ شاید وجدان پاس ہوتا تو وہ کچھ سمجھ پاتی، مگر جب سے ہو گیا تھا وہ سب ایک برا خواب سمجھ کر دوبارہ سے اپنی روٹین پر آ گئی تھی۔ عمل آج شام اچھے سے تیار ہو جانا، بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح۔ آج وہ صبح ہی اسکول کے لیے تیار ہو رہی تھی جب سیما بیگم اس کے کمرے میں آتے اسے آج شام اچھے سے تیار ہونے کا کہہ کر گئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ
یا تیار ہونے کی وجہ سے پوچھتی وہ فوراً کمرے سے نکل گئی۔ یار عمل، تیری تو شادی ہو گئی، تیرا شوہر تجھے اسکول کیسے آنے دیتا ہے؟ وہ جو بریک ٹائم اسکول کی کینٹین میں بیٹھی چاٹ کھا رہی تھی، اپنے دوست کی آواز پر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب کیسے آنے دیتا ہے؟ میں اپنے پاؤں پر آتی ہوں، اور ویسے بھی وہ کون سا ادھر ہے، وہ تو لاہور گئے ہوئے ہیں، وہ لاپرواہ انداز میں بولی۔ ارے لڑکی، کیا مطلب شادی کی اتنی جلدی تمہارا شوہر لاہور چلے گیا؟ وہ تمہیں پیار بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ عمل کی دوست عمل کی بات سنتی آنکھیں بٹ پٹاتی رازداری کے انداز میں بولی۔ پیار؟ عمل سوالی نثر سے اس کا کہا گیا لفظ دہراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارے ہاں پیار، وہ تجھے کس نے کرتے کیا؟ وہ مزید اس کے قریب ہوتی، سامنے رکھے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے حیرانی سے بولی۔ کس؟ مہم تم پاگل ہو، گندے کام نہ نہیں کرتے ہم۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے دوست کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ ڈر گئی تھی کہ اسے کیسے پتہ چلا۔ پاگل میں نہیں، پاگل تم ہو عمل، شادی کے بعد یہی سب تو ہوتا ہے۔ یہاں سے گندے کام ہو گئے؟ یہ کہاں سے گندے کام ہو گئے؟ پاگل لڑکی، تم نے کہیں اپنے شوہر سے بدتمیزی تو نہیں کی؟ عمل کے سر پہ چپت لگاتے اب وہ رازدارانہ لہجے میں بولی۔ نہیں، میں نے بدتمیزی تو نہیں کی، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ اسے گھبراتے ہوئے ڈرتے دیکھ عروج بے ساختہ بولی۔ یار وہ گندے گندے کام کرتے، پیٹ ٹچ کرتے تو میں نے تھپڑ مار دیا۔ وہ اس دن والا واقعہ یاد کرتے ہوئے اب روحان سے لہجے میں بولی۔ واٹ؟ تیرا دماغ ٹھکانے پہ ہے کیا؟ کیا مطلب تھپڑ مار دیا؟ بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے؟ تجھے پتا بھی ہے کہ وہ تیرا شوہر ہے؟ عمل، تجھے کسی نے عقل نہیں دی؟ محمد سے اس کی بات سنتی سر پر کر کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ سامنے بیٹھی اپنے معصوم دوست کے کان کے نیچے دو رکھ کر لگائے۔ وہ اس سے 3 سال بڑی تھی مگر کلاس فیلو تھی۔ مہم کافی حد تک ان چیزوں کو جانتی تھی، اس کا بھی نکاح ہو چکا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا کیا؟ یہی تو اسے کہا جاتا ہے، یا کوئی بیڈ ٹچ کرے تو اسے وہیں روک دو۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہتے آنسو اپنے ہاتھوں کی مدد سے صاف کرتے چمچ وہیں پلیٹ میں رکھتی وہ مہم کی طرف سوالی انداز سے دیکھ رہی تھی۔ ارے یار تو یہ کیوں نہیں، کس نے بتایا؟ اوپر سے تیری شادی کر دی۔ وہ ماتھا پیٹتے اب ہلکی آواز میں میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں سمجھانے لگی۔ اپنی باتوں کی وجہ سے خوف ڈر کے پھیلتے رنگ وہ واضح طور پر درست شفا کے چہرے پر دیکھ رہی تھی۔ عروج کی ساری باتیں بتانے پر عمل پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ مہم کو اس کی آنسو سے بھیگی ہوئی آواز سنائی دی۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا عمل، تو پریشان مت ہو، تم منا لینا بھائی۔ وہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتے ہی بولی۔ مگر مہم تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ بس یہی تو تمہارا مسئلہ ہے میڈم، کوئی تمہیں سمجھانے لگے تو تم اپنی بات نکال کر بیٹھ جاتی ہو۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم نے کہاں سے سیکھا؟ تم نے بھی یہ کیا ہے؟ بس یہ بات مت سوچنا کوئی تمہیں ٹھیک بتا رہا ہے۔ مہم نے تو اسے اچھا خاصا ہی ڈانٹ دیا۔ اچھا آئی ایم سوری یار، ڈانٹو مت، وہ منہ بسورتے ہوئے بولی۔ شوہر کو تھپڑ مارنے کا تو کام اپنی غلطی کی وجہ سے اپنی منہ دکھائی نہ ملنے پر افسوس زیادہ ہو رہا تھا میڈم کو، مگر دل ہی دل میں اب وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ سوچ ضرور رہی تھی۔ فرزان یہ کب آئے؟ اسکول سے سیدھے اپنے اور فرزان کے کمرے میں ہی آئی تھی۔ اسکول بیگ کو ٹیبل پر رکھے اس کا دھیان سامنے ٹیبل پر پڑی فرزان کی کار کی چابی پر پڑا۔ شکر ہے خود ہی آ گئے، میں سوری کر لوں گی۔ کچھ دیر یوں ہی خود کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد وہ کبٹ سے کپڑے لیتی واش روم میں بند ہو گئی۔ صبح ماں کی گئی نصیحت کے مطابق وہ اچھے سے تیار ہو کر نیچے لاؤنج میں آئی۔ جب ملازمہ اسے کھانے کے لیے ڈرائنگ ٹیبل پر آنے کا کہا، وہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہ انداز میں چلتی ڈائننگ ٹیبل کے قریب آئی جہاں سارے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے کھانا نوش فرما رہے تھے۔ ارے آ گئی میری بچی، آ جاؤ میرا بچہ، کھانا کھا لو۔ سامنے نفیس سے اسٹون کے کام والے لائٹ پرپل پنک سوٹ میں ملبوس عمل کو کھڑے دیکھ کر ثانیہ بیگم محبت سے بولی، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتی جلدی سے ان کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ دھیان ابھی بھی اپنی دوسری جانے والی کرسی پر نہیں گیا۔ یہ چاول کھاؤ، اماں سائی بہت مزے کی بناتی ہیں۔ وہ جو پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈالی ابھی
پہلا نوالہ لینے ہی والی تھی، اپنے بالکل قریب سے آتی آواز پر ایک دم پلیٹ پر سے سر اٹھاتی اس نے نظریں آواز کی سمت موڑی جہاں وجدان شاہ بیٹھا اپنے ساتھ کسی خوبصورت ماڈرن لڑکی کو چاول سرو کر رہا تھا۔ عمل کی تو آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ نوالا وہیں چھوڑے وہ دونوں کی جانب دیکھنے لگی جہاں وجدان سامنے بیٹھی لڑکی کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈال رہا تھا اور وہ لڑکی مزے سے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ سفید ڈریس پینٹ کے ساتھ لائٹ پرپل شرٹ پہنے، سلکی بالوں کو کھلا چھوڑے اپنے حسین نشیب کے ساتھ نقوش کے ساتھ وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے دوسری شادی کر لی کیا؟ اپنی ہی سوچ پر آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ یہ تو میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے اور سارے گھر والے اتنے چپ کیوں ہیں؟ وہ نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی جبکہ ساتھ بیٹھا اس کا شوہر اس کی سوچوں سے انجان اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو کھانا کھلانے میں مصروف تھا۔ نظر مت لگا دینا، بہت حسین ہے یہ۔ اپنا کھانا چھوڑے وہ دونوں پر نظر جمع انہیں دیکھ رہی تھی جب اسے بالکل اپنے قریب سے وجدان کی آواز سنائی دی۔ وہ کب سے عمر کی نیلی آنکھیں خود پر اور صوبے پر محسوس کر رہا تھا مگر جان بوجھ کر اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اب بھی اسے اپنا کھانا چھوڑے دیکھ کچھ سرگوشی نما آواز میں بولا، اماں صاحب میرا ہو گیا کھانا۔ جو کا تو پلیٹ میں چھوڑ کر وجدان کی سرگوشی کا جواب دیے بنا ایک دم سے چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمل، ایک نوالا لیا تم نے، کچھ تو کھا لو۔ کچھ بھی نہیں کھایا، پیچھے سے اسے سیما بیگم ثانیہ کی آوازیں سنائی دی مگر وہ بنا کسی کی سنے چپ چاپ بھاگنے کے انداز میں اپنے پہلے والے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، میں ذرا دیکھتی ہوں۔ اسے یوں جاتے دیکھ ثانیہ بیگم سب کے سامنے کہتے ہوئے اٹھ کر اس کے پیچھے گئی۔ وہ کافی دیر سے یوں ہی لیٹی ہوئی روئے جا رہی تھی۔ ثانیہ بیگم کو وہ سر درد کا بہانہ لگا کر تب سے یوں ہی لیٹی ہوئی تھی۔ میں اپنی چیزیں لے کر آتی ہوں اس کمرے سے، اب تو ان کی دوسری بیوی رہے گی نا۔ وہ غلط فہمی میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ وجدان کی دوسری بیوی کا سوچتے ہوئے روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتی اٹھ کر اپنے کپڑے اچھے سے درست کرتی، بالوں کو جان بوجھ کر کمر پر کھلا چھوڑ کر وہ اپنے اور وجدان کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھی۔ ارادہ اپنا سامان لانے کا تھا اس کمرے سے کیونکہ اب تو اس کی بیوی آ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہی تھا، بنا اجازت لیے کمرے میں انٹر ہوئی جہاں وجدان صوفے پر بیٹھا ٹانگیں ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ کو گود میں رکھے اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ بنا کچھ بولے ارد گرد اس کی دوسری بیوی کو تلاش کرتی اپنی کبٹ کی طرف بڑھی۔ وجدان نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف دیکھتی وہ وجدان سے اپنی نظریں جھکا گیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ چپ چاپ غصے سے وجدان کو گھورتی کبٹ میں سے اپنے سارے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھنے لگی۔ کبٹ کے نیچے والے دراز سے بیگ کو نکالتے وہ گول مول کر کے سارے کپڑے بیگ میں ڈالنے لگی جبکہ وجدان نے اپنی حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس سوٹ میں اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ وجدان کو اپنا دل ڈولتے ہوئے محسوس ہوا۔ دل کر رہا تھا کہ ایک دم اٹھ کر اسے سینے میں بھینچ لے مگر وہ ابھی تک وہ تھپڑ بھولا نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ وہیں بیٹھا اسے دیکھ کر سکون لے رہا تھا۔ نہ جانے کیسے زندگی میں پہلی بار اس نے 2 ہفتے لاہور میں مشکل سے گزارے تھے، ورنہ وہ مہینوں بھی نہیں آتا تھا، فرق نہیں پڑتا تھا مگر یہ 2 ہفتے اس کی جان لے گئے تھے۔ دل اڑ کر اپنی نیلی آنکھوں والی بیوی کے پاس جانے کو کر رہا تھا مگر اس کا تھپڑ اسے وہیں رکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ 2 ہفتوں کی دوری کے بعد آج ہی ہمت جمع کر رہی تھی کہ اس لیے وہ خود بخود ہی واپس چلا آیا مگر یہاں آ کر بھی اس کی بیوی بات کرنے کے بجائے نہ جانے اپنے کپڑے کیوں ٹھوس رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کپڑوں والا بیگ کو مشکل اٹھائے ابھی 2 قدم ہی آگے ہوئی تھی جب بیگ بھاری ہونے کی وجہ سے ہاتھ چھوٹا اس کے پاؤں پر گر گیا تھا۔ نرم نازک پاؤں پر بیگ گرتے عمل کی چیخ بے ساختہ ہوئی تھی، آہ میرا پاؤں۔ نیلی آنکھوں میں فوراً آنسو آئے تھے۔ مقابل کی چیخ سنتے ہی وہ جلدی سے لیپ ٹاپ وہیں صوفے پر پھینکتے بھاگتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ جلدی سے بیگ اس کے بالوں سے اس کے پاؤں سے اٹھا کر سائڈ پر کرتا وہ نیچے ہٹا جہاں اس کے پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن بری طرح اکھڑ چکا تھا اور بھل بھل آنسو بہ رہے تھے۔ پاگل، اندھی ہو کیا؟ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ دیکھو کتنی لگ گئی ہے، اور یہ بیگ لے کر کہاں جا رہی تھی تم؟ اگر تھوڑا عقل کا استعمال کر لیتی تو اسے کھینچ کر بھی لے جا سکتی تھی تم۔ وہ غصے سے بیگ اور عمل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا،
میرا پاؤں پاؤں سے نکلتے خون کو دیکھ کر وہ مزید خوف اور درد سے چیخی۔ 1 منٹ رکو، میں ابھی آیا۔ جلدی سے اٹھ کر فرسٹ ایڈ باکس لینے بھاگا۔ پیچھے جاتے ہوئے وجدان کے پشت دیکھے وہ اونچی اونچی رونے لگی۔ پاؤں کے درد سے زیادہ تو وجدان کی دوسری شادی کا درد ستا رہا تھا۔ فوراً سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر وہ اس کے قریب اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ کے عمل کا خوبصورت نازک سفید سرخی مائل پاؤں اپنے گھٹنوں پر رکھے وہ آرام سے زخم صاف کرتے ہوئے اس پر بینڈیج کرنے لگا۔ آرام سے، درد ہو رہا ہے۔ عمل کی تکلیف سے نکلتی آواز سنتے وجدان کی پٹی کرتے ہاتھ ایک دم رکے۔ اس کا درد سے کرانا وجدان کو تکلیف دینے لگا۔ بس میری جان، کچھ نہیں ہو، ابھی ہو جانا ہے ٹھیک۔ اسے روتے دیکھ وجدان محبت سے لبریز لہجے میں کہتا دوبارہ سے اس کے پاؤں پر جھکا۔ میری جان، وہ وجدان کے کہے گئے الفاظ سرگوشیانہ آواز میں دہراتی مقابل کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ سیاہ ٹراؤزر اور لیمن کلر کی شرٹ میں سلکی بال ماتھے پر گرائے وہ گرے آنکھوں والا خوبصورت شہزادہ اس کے قدموں میں بیٹھا محبت سے اس کی پٹی کر رہا تھا۔ وہ اسے محبت سے دیکھ رہی تھی جب اچانک اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی یاد آئی۔ اسے یاد کرتی وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھی اونچی آواز میں رونے لگی۔ عمل کی یوں پھٹ پھٹ کر رونے پر بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ ارے کیا ہوا عمل، کیا ہوا؟ زیادہ درد ہے؟ میری بات سنو، ادھر دیکھو میری طرف۔ عمل دیکھو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، ابھی تھوڑی دیر تک ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تو بوکھلاتے ہوئے جلدی سے سب کچھ وہیں چھوڑے کھڑا ہوتا عمل کو سینے سے لگا گیا۔ بس میری جان، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ سب کچھ بھولے محبت سے اسے گود میں اٹھائے بیڈ تک لے آیا۔ بس میرا بچہ، بالکل نہیں رونا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے تکلیف سے روتے دیکھ وہ اپنے جذبات کو بے قابو ہوتا محسوس کرتا اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے اتنے قریب، اتنے نرم رویے پر گھٹے گھٹ انداز میں روتے ہوئے بولی، اتنی محبت ہے تو دوسری شادی کیوں کی؟ وہ منہ بسورے ہوئے سوچنے کے ساتھ رونے میں مصروف تھی۔ عمل بس کرو نا یار۔ اسے روتے دیکھ پہچان کو تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے وہ ایک بار پھر منت کرتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی جب دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا۔ دونوں کی نظریں بے ساختہ دروازے کی طرف گئیں جہاں وہ زوبیہ کھڑی تھی۔ وجدان، یار میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، چلنا نہیں ہے کیا؟ وہ بڑی اداؤں سے چل کر وجدان کے قریب آئی تھی۔ بیڈ پر نیلی آنکھوں والی لڑکی کو سرے سے اگنور کرتی وہ وجدان کو بازوؤں سے پکڑ گئی تھی۔ ہاں بس آ گیا، تم چلو۔ وہ ایک نظر عمل کو دیکھتے دوبارہ زوبیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میزنی کمینی، جان بوجھ کر میرے شوہر پر ڈورے ڈال کر شادی کی ہے۔ عمل اس کے ایٹیٹیوڈ پر دل ہی دل میں اسے کوستے ہوئے بولی۔ اسے ایک آنکھ نبھایا تھا کہ وجدان کا فوراً اس کے ساتھ چلے جانے کو تیار ہو جانا۔ اپنا خیال رکھنا، اب کسی چیز میں ٹکر مت مارنا، اب تمہیں بچانے کے لیے میں نہیں ہوں گا یہاں۔ صبح کے ساتھ چلتے وجدان نے یہی مڑ کر پیچھے کو گھورتے ہوئے عمل کو سپاٹ تاثرات سے دیکھا اور کہا، وہ تو اس کے ایک دم بدلنے پر پھر سے رونے والی ہو گئی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وجدان کو دوبارہ اس کے ساتھ چلتے دروازے تک جاتے دیکھ وہ ہمت کرتے ہوئے بولی، میں صوبے کو گاؤں دکھانے جا رہا ہوں۔ وہ سپاٹ تاثرات سے جواب دیتا دروازہ پار کر گیا۔ پیچھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر گئی تھی۔ میں نے ایک دفعہ منع کیا، انہوں نے دوسری شادی کر لی، کتنے برے ہیں آپ وجدان۔ اونچا اونچا روتی وہ دل میں دونوں کو برے برے القابات سے نوازنے لگی۔ اسے شام کے کھانے پر بھی نیچے نہ آتا دیکھ سیما بیگم کو پریشانی ہوئی۔ اسے دیکھتے اوپر وجدان اور اس کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں انٹر ہوتے ہی ان کی نظر بیڈ پر لیٹی اپنی بیٹی پر پڑی، مگر بیڈ کے قریب بھی فرسٹ ایڈ باکس کھلا دیکھ وہ حیران ہوتے آگے آئی۔ بیڈ کے قریب آ کر دیکھا تو آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی نم پلکیں، بکھرے بال، پاؤں پر کی گئی پٹی دیکھتی سیما بیگم تو تڑپ ہی گئی۔ عمل، میری گڑیا کیا ہوا ہے؟ میرا بچہ ہی کیا حالت بنائی ہوئی؟ وہ ایک دم اس کے قریب بیڈ پر بیٹھی اور عمل کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ جو رو رو کر تھک گئی تھی یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، ماں کی گود محسوس کرتی ان کی گود میں منہ چھپائے سسکنے لگی تھی۔ مما، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، انہوں نے دوسری شادی کر لی، آپ میں سے کسی نے نہیں روکا۔ رونے کی وجہ سے لفظ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے تھے۔ عمل، کیا ہو گیا؟ باولی ہو گئی ہو کیا؟
کیا بولے جا رہی ہو؟ کس نے تجھ سے شادی کر لی؟ مما بس کریں، آپ بتا دیں مجھے پتہ چل گیا ہے فرزان نے وہ چپکلی سے شادی کر لی، اسی وجہ سے تو اسے گھر لے کر آئے ہیں، اب اسے پورا گاؤں بھی دکھانے گئے ہیں۔ روتے روتے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی کہانی ماں کے سامنے کہہ گئی، جبکہ اس کی بات سنتے سیما بیگم کا دل کیا اپنی بیٹی کا سر پھاڑ دے۔ اس کی ہمیشہ بنا کچھ سوچے سمجھے، بنا کچھ جانے اپنے آپ سے باتیں بنانے والی بات پر سیما بیگم پہلے ہی بہت پریشان رہتی تھی، مگر آج تو ان کی بیٹی نے حد ہی کر دی۔ اور میری بیٹی کو یہ کس نے بتایا ہے کہ فرزان نے زوبیہ سے شادی کر لی ہے؟ سیما بیگم طنزیہ انداز میں بولی۔ اپنے دکھ میں عمل کو ماں کا لہجہ سمجھ نہیں آیا۔ تو چپکلی کا نام زوبیہ ہے؟ وہ غصے سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولی۔ عمل، حد ہو گئی ہے، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ وہ اس کی بیوی ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے وہ کون ہے؟ زوبیہ؟ فرزان جس میٹنگ کے لیے لاہور گیا تھا وہاں پر UK سے کچھ لوگ آئے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ میٹنگ ڈن ہونے پر ایک فارنر نے اپنی بیٹی زوبیہ کے پاکستان گھومنے کی خواہش ظاہر کی۔ زوبیہ پہلی بار پاکستان آئی تھی اپنے پاپا کے ساتھ، انہیں کوئی ضروری کام تھا، اسی وجہ سے وہ واپس چلے گئے ہیں، مگر زوبیہ کی ضد پر فرزان اسے اپنے گاؤں اپنی حویلی دکھانے لے آیا۔ کل پرسوں تک وہ واپس چلی جائے گی اور زوبیہ واپس چلی جائے گی۔ واٹ؟ مطلب فرزان نے دوسری شادی نہیں کی؟ وہ ایک دم روتے روتے ہنسنے لگی، جبکہ سیما بیگم تو اپنی جھلی بیٹی کو دیکھ کر رہ گئی۔ تھینک یو مما، تھینک یو، آپ نے بہت بڑی خوشخبری دے دی ہے۔ وہ خوشی سے ماں کے گلے لگ گئی، جبکہ سیما بیگم آہستہ آہستہ اس رشتے کی نزدیکیاں سمجھانے لگی۔ وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی اپنی بیٹی کی حرکتیں، جسے آج زندگی میں پہلی بار وہ بڑی تمیز طریقے اور غور سے سن رہی تھی۔ ماں کی ہر بات پر عمل کرنے کا سوچتی وہ ایک دم سے کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ کھانا کھایا اس نے؟ جی سائیں، جی ابھی کھلا کر آئی ہوں۔ ٹھیک ہے، خیال رکھنا، مجھے کچھ کام ہے، میں شاید دیر سے آؤں، تم آج عمل کے پاس ہی سونا۔ جی سائیں۔ ملازمہ مؤدب انداز میں سر ہلاتی اوپر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زوبیہ کو سارے کام دکھانے کے بعد کچھ دیر پہلے ہی گھر واپس آیا تھا۔ آتے ہی وہ عاشر کے ساتھ مل کر کوئی مسئلے لے کر بیٹھ گیا تھا۔ باہر وہ بھی بار بار ملازمہ کو عمل کا خیال رکھنے کا کہہ کر گیا تھا۔ اس کے سامنے چاہے جاتے ہوئے وہ تاثرات سپاٹ کر گیا تھا، مگر اس کی فکر وہاں بھی ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہی۔ ابھی دل مچل رہا تھا کہ اس کو دیکھنے کے لیے اتنے دنوں بعد وہ تھوڑا دیکھا آج، مگر پھر اس کی اس دن والی بدتمیزی یاد کرتے وہ ملازمہ کو اس کا خیال رکھنے کو بولتا ڈیرے پر چلا گیا۔ وہ کب آئیں گے؟ ایسا کرتی ہوں اچھے سے تیار ہو جاتی ہوں جیسے مہم اور مما نے بتایا تھا، مگر میرے پاس سے پہننے کے لیے وہ آدھی ننگی ساڑی ہے ہی نہیں جیسے ہی مہم نے کہا تھا۔ ایک دم اسے پلان پر پانی پھرتا ہوا محسوس ہوا۔ ابھی بھی اس کا کوئی جوڑ نکالتی جب ملازمہ کو اندر آتے دیکھا۔ خیرات آپ اس وقت؟ ملازمہ کو اپنا بستر ہاتھ میں پکڑے دیکھ کر وہ حیران ہوئے۔ اس کے آنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ جی چھوٹی بیوی، سائیں سرکار نے کہا ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ اپنے کمرے میں سو جاؤں۔ وہ محتاطانہ انداز میں بولی۔ سائیں سرکار؟ عمل نے آئی برو اٹھائی، سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی بیوی جی، چھوٹے فرزان سائیں۔ واٹ؟ وہ اب حیرانگی سے ملازمہ کی طرف دیکھنے لگی۔ بیوی جی، سائیں کہہ رہے تھے کہ انہیں ڈیرے پر کچھ کام ہے، اسی وجہ سے وہ آج نہیں آ سکیں گے، میں آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ ملازمہ کہتی چپ چاپ نیچے بستر لگا چکی تھی، جبکہ عمل تو رو دینے کو آ گئی تھی۔ مطلب وہ مجھ سے اتنا ناراض ہے کہ میرے قریب بھی نہیں آئیں گے؟ وہ بستر میں منہ لیتی ملازمہ کا خیال کرتی گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ دوسری طرف فرزان ساری رات ڈیرے پر بے چینی سے بار بار خیال اپنی نیلی آنکھوں والی بیوی پر جا رہا تھا۔ بار بار اس کا تکلیف سے روتا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ صبح فجر کی نماز پڑھتے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ اپنا رخ حویلی اپنے کمرے کی طرف کر گیا۔ جیسے ہی کمرے میں انٹر ہوا، سامنے اس کی بیوی بیڈ پر پھیل کر لیٹی ہوئی نظر آئی، جبکہ ملازمہ نیچے بستر لگا کر لیٹی ہوئی تھی۔ فرزان پہلے ملازمہ کی طرف بڑھا، ملازمہ کو اٹھا کر کمرے سے باہر بھیجا۔ ملازمہ کے 9:11 ہونے پر آگے بڑھ کر عمل کی جانب آیا۔ فرزان شاہ کی جان، میری نیندیں اڑا کر ایسے کیسے سو سکتی ہو؟ وہ جو رات روتے روتے کافی دیر سے سوئی تھی، اب بھور سے بیگانہ سکون سے سو رہی تھی۔ عمل کے قریب نیم دراز ہو کر کوہنیوں کے
بل جھک کر بوجھل لہجے میں شکوہ کیا۔ ناراضگی تو یہاں سے لاہور جانے کی تیسرے دن ہی ختم ہو گئی تھی، مگر وہ کسی بھی طرح اپنی چھوٹی سی بیوی کو ٹائم دینا چاہتا تھا۔ حویلی واپس آتے ہی وجدان کو اپنے جذبات میں بے قابو ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ عمل کے چہرے پر جھک کر نرمی سے اس کی آنکھیں گالوں پر اپنا لمس بکھیرا، چہرہ عمل کی گردن میں چھپا کر اس کی خوشبو کو اپنی روح میں اتارا۔ کچھ دیر یوں ہی سینے سے لگایا اسے محسوس کرنے کے بعد اس کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے وہ جلدی سے اٹھ گیا۔ وہ صبح جب سے اٹھی تھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دوپہر کے تو 2 کا ٹائم تھا، وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار ہمت کرتی وہ عاشر کے پاس پہنچ گئی۔ لالا جان، وہ وجدان کدھر ہے؟ عاشر کو لان میں بیٹھ کر چائے پیتے دیکھ وہ ان کے قریب آتے ہوئے بولی۔ ارے وہ تو صوبیہ کو چھوڑنے گیا ہے، شام تک آ جائے گا، عاشر محبت سے جواب دیتے ہوئے بولا۔ پھر اس چپکری کے ساتھ چلیں گی؟ آج میں نے بتا کے چھوڑوں گی۔ جلتی کرتی بڑبڑاتی وہ اپنے کمرے میں آئی۔ کبٹ میں کچھ اچھا سا پہننے کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ اتنی جلدی تو ساڑی منگوا نہیں سکتی تھی، جب اچانک اس کا دھیان کبٹ میں سب سے اوپر والے خانے میں پڑی گفٹ بیگ کی طرف گیا۔ یہ کیا ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ حیران ہوتے وہ گفٹ بیگ کو اوپر سے اتارتی کھولنے لگی۔ جب اس نے پیکٹ کھولا تو اس کی آنکھیں خوشی کے مارے چمک گئی، کیونکہ پیکٹ میں اس کی فیوریٹ خوبصورت بلیک ساڑی موجود تھی۔ اسے شروع سے ہی ساڑی پسند تھی، مگر آج تو شوہر کے لیے اسے کوئی بولڈ ساڑی چاہیے تھی، اور اس پیکٹ میں سیم اس کی خواہش کے مطابق ہی ساڑی تھی۔ ساڑی کافی ہاٹ تھی، بیک لیس اور سلوی لیس تھی، بلاؤز بس اتنا ہی تھا کہ سینے پر موجود خوبصورتی کو ڈھانپ سکے۔ وہ مسکراتے بنا یہ جاننے کی کوشش کی کہ ساڑی کہاں سے آئی ہے۔ چپ چاپ ساڑی کو لے کر کمرے میں بند ہو گئی۔ ملازمہ سے بولر کینڈل منگوا کر کمرے کو وہ پہلے ہی سہاگرات کی طرح سجا گئی تھی، اور پھر وہ ایک قطر سے تیار ہونے لگی۔ بیک لیس ساڑی کا بلاؤز اسے اچھی طرح فٹ آیا تھا۔ ساڑی کے ساتھ بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے وہ اپنی کمر واضح کر گئی تھی۔ بلیک خوبصورت ایئرنگ اپنی جھولی سے نکال کر پہنتی وہ کوئی افسرہ لگ رہی تھی۔ نیلی آنکھوں کی چمک دیکھنے والوں کو آج قتل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بلڈ ریڈ لپسٹک لگائے وہ کہیں سے بھی 15 سال کی بچی نہیں لگ رہی تھی۔ اوپر سے عاشر کی بیوی نے اسے کافی حد تک بولڈ ٹپس بھی دی تھی۔ کل جب رو رہی تھی تب لارا اس کے پاس آئی تھی، تب اسے پرابلم کو کافی اچھے سے سمجھا گئی تھی۔ یہ ساڑی بھی وہ نیو اس کے لیے منگوا کر چپکے سے اس کے کبٹ میں رکھ کے گئی تھی۔ خوبصورت سا تیار ہوتے ہی پورچ میں وجدان کی گاڑی کا مخصوص ہارن سنتے ہوئے جلدی سے کینڈل کو جلانے لگی۔ وہ جلدی سے گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا بنا کسی سے ملے اپنے روم کی طرف بڑھا۔ انداز میں واضح پریشانی تھی، کیونکہ لارا میڈم ادھر بھی اپنی کھیل دکھا گئی تھی۔ لارا نے اسے کال کر کے کہا تھا کہ عمل کے پاؤں میں بہت درد ہے، وہ صبح سے اٹھی نہیں، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، وہ رو رہی ہے، آ جاؤ جلدی۔ اسی لیے وہ فاسٹ ڈرائیونگ کرتا کچھ دیر میں ہی حویلی پہنچ گیا تھا۔ اب وہ بےتابی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، یہ جانے بنا کہ اس کے لیے ایک اور سرپرائز تیار ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اپنی جگہ پتھر کے ہو گیا۔ سامنے کھڑی لڑکی سیاہ کلر کی ساڑی میں سنگ مرمر سے تراشا ہوا مجسمہ لگ رہی تھی۔ اس کی سفید دوریا کمر بالکل برہنہ تھی، صرف بلاؤز کی سیاہ ڈوری پر جو بل کھاتی سفید کمر پر مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ اپنے بالوں کو آگے کی طرف ڈالے وہ شاید انہیں سلجھا رہی تھی، اور اس بات سے بے خبر تھی کہ کوئی اسے اتنی توجہ سے دیکھ رہا ہے۔ بال سلجھانے کے بعد وہ ساڑی کا پلو سینے پر ٹھیک کر رہی تھی، جیسا خود ہی شرما گئی۔ بھلا اس کا گلا بھی بے حد گہرا تھا۔ وہ آج پوری طرح اسے منانے کے موڈ میں تھی۔ وہ آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ جن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ پاگل کر دینے والی تھی۔ وہ شرما کر جلدی سے نظروں کا زاویہ بدل گئی، تبھی وہ چلتا ہوا اس کے عین پیچھے آ کھڑا ہوا۔ تم کتنی ہاٹ لگ رہی ہو میری جان، سیاہ رنگ تو ویسے بھی میری کمزوری ہے، لیکن تمہارے اس دوریا جسم پر تو جیسے یہ رنگ قیامت برپا کر رہا ہے۔ اب اگر میں بہک جاؤں تو تم کہو گی کہ گندے کام کرتا ہوں۔ اسی کمر پر انگلی سے ٹریس کرتا سرگوشی نما لہجے میں بولا تو عمل نے بے اختیار چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور مدھم آواز میں بولی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، تب تو میں چھوٹی بچی تھی نا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ شوہر چھونا پیار کرنا ہوتا ہے۔
گندے کام نہیں ہوتے۔ فرشتہ نے آئی بروز کا کر اسے دیکھا جو شرم سے سرخ پڑ رہی تھی۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے قریب کر چکا تھا۔ اچھا، تو پھر مجھے آج اجازت ہے کہ میں اپنی ظالم بیوی کو پیار کر دوں؟ ویسے آج میں گندے طریقے سے پیار کرنے کے موڈ میں ہوں۔ وہ اس کی ساڑی کا پردہ اس کے کندھے سے سرکاتا ہوا بولا تھا۔ نظریں اس کی دھڑکنوں پر جا ٹھہری تھی۔ وہ شرما کر خود میں سمٹنے لگی۔ بہت حسین لگ رہی ہو یار، وہ سرگوشی کرتا اس کے لبوں پر جھکا تھا اور پھر اگلے ہی پل عمل نے اپنے نازک بازو کو اس کے گلے میں ڈال دیے۔ وہ اس کے لبوں کو چومتا اور اس کے سانسوں کو پیتا جیسے خود کو سیراب کر رہا تھا، اور اب کی بار عمل اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی اور یہی چیز فرشتان کے جوش کو بڑھا رہی تھی۔ وہ خود کو بہکنے سے روک نہیں پایا، اسے اٹھاتے ہوئے بیٹھ کے جانے پڑا اور پھر اپنی شرٹ نکالتے ہوئے اسے ساڑی کی قید سے بھی آزاد کر چکا تھا۔ عمل نے شرماتے ہوئے خود کو چھپانا چاہا تو وجدان نے اس کے دونوں بازو تھام کر اوپر پن کیے۔ نہیں میری جان، آج میں تمہیں بالکل بھی بخشنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تم نے مجھے خود دعوت دی ہے اور اب بس میرا ساتھ دو، وہ مخمور لہجے میں کہتا ہوا ایک بار پھر سے اس کے لبوں کو نشانہ بنانے کی بعد اس کی سفید گردن اور کندھوں پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ عمل کی تیز ہوتی دھڑکنیں اسے مزید بےکاری تھی، تبھی ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کرتا اس کے وجود میں سمایا۔ عمل نے بے اختیار اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے اس کی شدتیں سہتے ہوئے خود کو اس کے باہوں میں سونپ دیا تھا۔ رات جیسے جیسے بیت رہی تھی وہ دونوں کی محبت جنون کی حدیں چھوڑ رہی تھی۔ پوری رات کا چاند آسمان پر چمکدار روشنی ان کی محبت کا گواہ تھا۔